بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 7 کا سبق نمبر 9 پڑھیں گے، جس کا نام ہے پھر ان شہین بچوں کو بالو پردے۔ آپ کو میں یہ بتاتی ہوں کہ علامہ اقبال نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں عمدہ شاعری کی۔ شکوہ، جواب شکوہ، مسجد قرطبہ اور فاطمہ بنت عبداللہ وغیرہ علامہ اقبال کی مشہور نظموں کے نام ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا الفاظ ہے خلوت۔ خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، مشقت، محنت، پنہا، چھپا ہوا، مرتب، عہدے، متمنی، خواہش مند، آشیاں، ٹھکانہ۔ پھر ان شہین بچوں کو بالو پردے، اس کا خلاصہ یہ ہے، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری میں شہین کا بہت ذکر کیا ہے۔ وہ مسلمان نوجوانوں میں شہین کی صفت دیکھنا چاہتے تھے۔ شہین میں بہت سے اعلیٰ اوصاف پائے جاتے ہیں۔ اگر وہ اوصاف ہمارے نوجوانوں میں پیدا ہو جائیں تو ہمارا نوجوان دنیا میں انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نوجوانوں کو متحرک، مثبت فکر اور بلند کردار کا حامل دیکھنا چاہتے تھے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک خط میں شہین کی خصوصیات کا ذکر کیا ہے۔ شہین کی پہلی صفت ہے غیرت اور خودداری ہے۔ وہ کسی جانور کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، وہ دوسروں کے سہارے تلاش نہیں کرتا بلکہ اپنے زور بازو پر بھروسہ کرتا ہے۔ مسلمان نوجوانوں کو بھی خودداری اور غیرت مندی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنی قوم کو سربلند اور خوددار دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ امیری کی بجائے غریبی میں نام پیدا کرنے کو ترجیح دیتے تھے۔ شہین کی دوسری صفت درویشی ہے، کیونکہ شہین اپنے رہنے کے لیے گھر یا گھونسلہ نہیں بناتا۔ علامہ اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے۔ شہین کی تیسری صفت بلند پروازی ہے۔ بلند پروازی ترقی اور اونچے عزائم کی آئینہ دار ہو۔ علامہ اقبال تن آسانی اور آرام طلبی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ مسلمان نوجوانوں کو آگے سے آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے۔ شہین کی چوتھی صفت خلوت پسندی ہے۔ وہ عام پرندوں کی طرح کم پرواز، خوفزدہ اور کمزور نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی چاہتے تھے کہ ہمارا نوجوان برے اور بزدل لوگوں سے دور رہے۔ وہ خلوت میں رہ کر اپنی صلاحیتوں کو نکھارے۔ شہین کی پانچویں صفت دور بینی اور تیز نگاہی ہے۔ وہ کئی میل دور سے اپنے شکار کو دیکھ سکتا ہے۔ وہ بلند پروازی اور دور بینی سے وہ مقامات دیکھ لیتا ہے جہاں تک عام پرندوں کی رسائی نہیں ہوتی۔ سوال نمبر 1، سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، شہین کو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری میں مزید کن ناموں سے ظاہر کیا؟ شہین کو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری میں باز، شہباز اور کبھی عقاب کے ناموں سے ظاہر کیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، کوئی قوم کب زندہ قوم کہلانے کی مستحق ہوتی ہے؟ کوئی بھی قوم تب ہی زندہ قوم کہلانے کی مستحق ہو سکتی ہے جب خوددار اور غیرت مند ہو۔ وہ دوسروں کے سہارے تلاش کرنے اور ان کی انتظار میں نہ رہے بلکہ وہ اپنے زور بازو سے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائے اور دنیا میں ملک و ملت کا نام سر بلند کرے۔ سوال نمبر 3 ہے، دوسروں کے امداد کے طالب ہو کر ہم کیا کچھ داؤ پر لگا دیتے ہیں؟ جب ہم دوسروں کے امداد کے طالب ہوتے ہیں تو ہم اپنی عزت اور غیرت داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، اسباب پر تکیہ کرنا کس کے شیان شان نہیں؟ اسباب پر تکیہ کرنا فقر اور درویشی کے شیان شان نہیں سمجھا جاتا۔ سوال نمبر 5 ہے، کون سا عمل ہمیں کامیابی اور فلاح سے ہمکنار کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا، اس کی ذات پر کامل توکل کرنا اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی بسر کرنا ہی ہمیں کامیابی اور فلاح سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، سبق کے متن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ سبق میں شہین کی کتنی صفات گنوائی گئی ہیں؟ 5۔ اسلامی فکر کی تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں شہین میں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شہین کی علامت بالخصوص استعمال کی ہے جوانوں کے لیے۔ بلند پروازی آئینہ دار ہے کہ شہین پسند کرتا ہے خلوت۔ سوال نمبر 3 ہے، جو کہ انہوں نے 2 سوال دیے ہیں اور اس کو کہا ہے آپ نے اس کو تفصیل سے بیان کرنا ہے۔ آئیے ان دونوں کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے،
شہین کی کون سی صفت کا تعلق خالص دین اسلام سے ہے؟ اس صفت کی وضاحت کریں۔ اور وہ کون سی ہے؟ شہین کی دوسری صفت فکر و درویشی کا تعلق خالص دین اسلام سے ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شہین کی دوسری صفت کے ذیل میں اس پرندے کو بے تعلق اور درویش صفت قرار دیا ہے، کیونکہ شہین اپنے رہنے کے لیے کوئی گھر، گھونسلہ یا آشیاں نہیں بناتا۔ اسباب پر تکیہ کرنا فکر اور درویشی کے شایان شان نہیں سمجھا جاتا۔ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کیا شہین بناتا نہیں آشیانہ؟ شہین کی اس صفت کے حوالے سے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، اس کی لذتیں اور آسائشیں سب عارضی ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، وہ کیا ہے؟ شہین کی چوتھی اور پانچویں صفات کیا ہیں؟ ان کی وضاحت ما اشار کریں۔ تو شہین کی چوتھی صفت خلوت پسندی ہے۔ شہین خلوت پسند پرندہ ہے۔ وہ دوسرے پرندوں مثلاً کبوتر، چکور اور زاغ وغیرہ کی محبت سے دور رہتا ہے۔ محبت کا اثر ہونا یقینی ہوتا ہے، اس لیے وہ خود کو ان پرندوں کی طرح کم پرواز، مشقت سے خوف زدہ اور کمزور نہیں بنانا چاہتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی چاہتے تھے کہ ہمارا نوجوان برے اور بزدل لوگوں سے دور رہے، وہ خلوت میں رہ کر اپنی صلاحیتوں کو نکھارے۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شہین کا جہاں اور۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دوسرے پرندوں سے شاہین کی دوری اور الگ تھلگ رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ بہتر ہے کہ بیچارے معمولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات۔ اب آگے شہین کی پانچویں صفت، وہ کیا ہے؟ شہین کی پانچویں صفت دوربینی اور تیز نگاہی ہے۔ وہ کئی میل دور سے اپنا شکار کو دیکھ لیتا ہے۔ وہ بلند پروازی اور دوربینی سے ایسے مقامات بھی دیکھ لیتا ہے جہاں تک عام پرندوں کی رسائی نہیں ہوتی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نوجوانوں کو بھی ایسا ہی تیز نگاہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ عقابی روح جب پیدا ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ سوال نمبر 4 ہے، غلط فکروں پر کراس اور درست فکروں پر ٹک کا نشان لگائیں۔ پہلا ہے، وقت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں چلنا چاہیے۔ بالکل غلط۔ شہین رہنے کے لیے کوئی گھر، گھونسلہ یا آشیاں نہیں بناتا۔ درست۔ شہین میں تیز نگاہی نہیں ہے۔ غلط۔ شہین کی ایک صفت فکر اور درویشی بھی ہے۔ یس۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نوجوانوں میں شہین کی صفات نہیں دیکھنا چاہتے۔ غلط۔ سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ یہ الفاظ دیے ہیں اور ہم نے اس کے جملے لکھنے ہیں، آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا الفاظ ہے خودداری۔ اس کا مطلب ہوتا ہے احترام ذات۔ اس کا جملہ ہے، اسلم میں خودداری ہے، وہ کسی سے کچھ نہیں مانگتا۔ آگے ہے دیار عشق، جس کا مطلب ہے محبت کی دنیا۔ دیار عشق میں اپنا مقام خود پیدا کرنا چاہیے۔ آگے ہے طریق، جسے کہتے ہیں راستہ۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے۔ نشیمن، اس کا معنی ہوتا ہے مکان۔ شہین نشیمن نہیں بناتا۔ بصیرت، کہتے ہیں عقل کو۔ کتابیں پڑھنے سے بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، دیے گئے محاورات کا مفہوم، معنی معلوم کریں اور جملوں میں استعمال کریں۔ یہ کچھ محاورے دیے ہوئے ہیں جس کے ہم نے معنی اور اس کے جملے لکھنے ہیں۔ سب سے پہلا محاورہ ہے آگ بگولا ہونا، اور اس کا معنی ہے غصہ ہونا، اور اب ہم نے اس کو جملے میں استعمال کرنا۔ وہ کیا ہے؟ بچے کی شرارت پر آگ بگولا نہ ہو۔ نیکسٹ ہے طیش میں آنا، جس کا معنی ہے غصے میں آنا۔ اسلم ذرا سی بات پر ہی طیش میں آ گیا۔ آگے ہے اش اش کرنا، اس کا معنی ہے تعریف کرنا۔ آمنہ کی نظم سن کر سب اش اش کر اٹھے۔ نیکسٹ ہے تارے گننا، جس کا معنی ہے رات بھر جاگنا۔ امجد کی تمام رات تارے گنتے گزر گئی۔ آگے ہے پھولے نہ سمانا، اس کا معنی ہے خوش ہونا۔ اپنی کامیابی پر فرح پھولے نہ سما رہی تھی۔ لاسٹ ہے اوسان خطا ہونا، اس کا معنی ہے گھبرانا۔ سانپ کو دیکھ کر آمنہ کے اوسان خطا ہو گئے۔ سوال نمبر 7 ہے، درج بالا مثالوں کی روشنی میں دیے گئے الفاظ کے متشابہ الفاظ اور ان کے معنی لکھیں۔
متشابہ الفاظ اس کو کہتے ہیں جو بولنے میں ایک جیسے ہوں لیکن ان کے معنی بالکل مختلف ہوں۔ یہ انہوں نے ہمیں الفاظ دیے ہیں، پہلے ہم نے الفاظ کے معنی لکھنے ہیں، پھر جو متشابہ الفاظ ہوں گے اس کے ہم نے آگے سے معنی لکھنے ہیں۔ سب سے پہلا الفاظ ہے ملک، جس کا معنی ہے وطن۔ آگے ہے متشابہ الفاظ، وہ ہے ملک، جس کا معنی ہے مالک ہونا۔ اب آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ الفاظ اور متشابہ الفاظ بولنے میں تو ایک جیسے ہیں لیکن ان کے معنی بالکل مختلف ہیں۔ مینا بارش، مینا پرندے کا نام، چین ملک کا نام، چین سکون، چوک چوراہا، چوک غلطی، سحر صبح، سحر جادو، مہر چھاپا، مہر ہمدردی۔ اب آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ متشابہ الفاظ اس کو کہتے ہیں جو املاء کے لحاظ سے تو ایک جیسے ہوں لیکن معنی ان کے بالکل مختلف ہوں۔ آگے آ رہی ہیں اسم معرفہ اور اس کی اقسام۔ یہاں پر انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اسم معرفہ کیا ہوتا ہے اور آگے سے اسم معرفہ کی اقسام بتائی ہیں، جس میں سے دو ہیں جو کہ آپ لوگوں کے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسم ضمیر اس کو کہتے ہیں وہ اسم جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال ہو سکے، جیسے کہ وہ، اس، ان، ان، اس، تو اور تم وغیرہ، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ اسم ضمیر ہیں۔ آگے ایک اور اہم ہے اسم موصول۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم جس کے ساتھ جب تک کوئی اور جملہ نہ ملایا جائے اس کے معنی پوری طرح سمجھ میں نہ آتے ہوں، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم موصول۔ اب نیچے انہوں نے ہمیں ایک سوال نمبر 8 دیا ہے، یہ تھوڑا سا ہلکا لکھا ہے، میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں۔ وہ ہے مندرجہ ذیل جملوں میں سے اسم موصول اور اسم ضمیر تلاش کرنا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جس میں سے ہم نے اسم موصول اور اسم ضمیر جو ہے وہ ہم نے کرنا ہے تلاش۔ اسم ضمیر کون کون سے ہوتے ہیں؟ یہ، وہ، اس، سب اسم ضمیر ہیں، اور اسم موصول وہ ہوتے ہیں جو اور اگر جو استعمال ہوں وہ ہیں۔ اب اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ درخت جو میرے بھائی نے لگایا تھا، اس کے اندر جو وہ ہے یہ ہمارے پاس اسم ضمیر ہے۔ اب بہت بڑا ہو گیا ہے مگر یہ درخت جو میں نے لگایا تھا یہ اسم ضمیر ہو گیا۔ ابھی زیادہ پھلا پھولا نہیں، دعا ہے کہ یہ بھی جلد بڑا ہو جائے گا۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہے؟ اسم موصول ہے۔ یہ سوال نمبر 9 ہے جو کہ آخری سوال ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نوجوانوں کے لیے شاعری، اس کے اوپر ہم نے مضمون لکھنا ہے۔ مضمون لکھنا ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نوجوانوں کے لیے شاعری، اور وہ یہ ہے: شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے وقت میں پیدا ہوئے کہ جب ہندوستان کے مسلمان شدید ذہنی دباؤ میں مبتلا تھے۔ وہ تیزی سے بدلتے حالات نے ان کی صلاحیتوں کو بری طرح نقصان پہنچایا تھا۔ اس وقت کے مسلمانوں کی حالت ایسی تھی کہ وہ سارا دن ماضی کی یاد میں کھوئے رہتے اور ہاتھ پہ ہاتھ دھرے گھر میں پڑے رہتے۔ اس بے عمل زندگی کی وجہ سے مسلمان ہند کسی بھی قسم کی مزاحمت کے قابل نہ رہے۔ خوابوں اور خیالوں کی دنیا میں رہنے کا نقصان یہ ہوا کہ دنیا فضاؤں میں پہنچ گئی اور ہندوستانی مسلمان زمین کی خاک چھانتے رہ گئے۔ تعلیم اور ٹیکنالوجی کے میدان میں پیچھے رہ جانے والے یہ مسلمان دھیرے دھیرے پستی کا شکار ہونے لگے، اور حال یہ کہ یہ قوم اپنی اصل شناخت بھول گئی۔ مسلمانوں کو ان کی اصل شناخت یاد دلانے کے لیے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنی شاعری اور نثر کے ذریعے ایک ماہر ڈاکٹر کی طرح دنیا بھر کے مسلمانوں میں پائی جانے والی بیماریوں کی نشاندہی کی، پھر ان بیماریوں سے جان چھڑانے کا مؤثر اور مکمل علاج بھی بتایا۔ یہ طریقہ علاج توحید، رسالت اور وحدت پر مبنی تھا۔ تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اس شاعری کی بدولت مسلمان ہند نے اپنا اصل مقام اور مقصد حیات پہچانا، جس کے بعد پاکستان جیسی عظیم مملکت وجود میں آئی، اور اسی شاعری کی بدولت یہ ملک آج بھی قائم ہے اور تا قیامت قائم دائم رہے گی۔ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ بطور شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پوری دنیا پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے
کہ کلام اقبال دنیا کی بیشتر زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے اور ان کے کلام میں بیان کردہ موضوعات کے تشریحات بھی جا بجا بکھری ہوئی ہے۔ طالب علموں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین و دنیا کے معاملات بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے کلام اقبال بغور مطالعہ ضرور کریں اور کلام اقبال میں بیان کردہ حقائق کو سمجھ کر ملک و ملت کی تعمیر میں اپنا حصہ شامل کریں۔ آج کا لیکچر ہوا جاتا ہے ختم۔ آپ سے ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اگر آپ کو کسی چیز کی کوئی سمجھ میں نہ آئی ہو تو ہم سے ضرور پوچھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔